اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے اہتمام سے فرمائی، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مالک الملک نے، خالق کائنات نے انسان کی پیدائش جو یعنی جس اہتمام سے اس پیکر خاکی کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اس اہتمام سے کسی دوسری مخلوق کا ذکر نہیں فرمایا۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ انسان کا جو پورٹ فولیو ہے کتنا اونچا، کتنا بلند ہے، انسان کا جو رتبہ ہے، انسان کا جو عہدہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بڑی عزت اور شرافت کا تاج انسانوں کو پہنایا ہے، لیکن انسان ہے کہ حضرت انسان نے اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دیا ہے اس کو۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ ہو نا، چھوٹا نا سمجھ بچہ، مثال تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، لیکن مطلب ایک سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہمارے اپنے لیے، کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور ابا اس کو لائیں قیمتی اشیاء دیں، کہیں دیکھو یہ تو خوبصورت سی پیاری سی گھڑی لے کر آئیں، پیارا سا اس کے لیے چشمہ لے کر آئیں، اور اس کے لیے اور اچھی بڑے یعنی زبردست قسم کے اس کے لیے کھلونے لے کر آئیں، لیکن بچہ کیا کرے، وہ اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے، گھڑی کی سمجھ ہی نہیں اس کو کہ یہ کون سی گھڑی ہے، اس کو توڑ پھوڑ کے اتار کے پھینک دے، پھر اس کے تنکوں سے کھیلے، ٹھیک ہے، ایک پھٹی پرانی بال سے کھیلے، پرانے تالے چابی سے کھیلے، تو وہ بچوں کی ہوتی ہے نا نیچر، یہ کہ یعنی اچھی چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، بہترین سے بہترین کھلونے اس نے توڑ دیے، بہترین سے بہترین چیزیں اس نے توڑ دیں، اور وہ کیا ہے، ردی سدی جو بالکل یعنی ٹوکری میں ڈالنے والی ردی کی ہے، وہ اٹھا کے کھیل رہا ہے، اس سے اچھی اشیاء اس کے سامنے رکھی ہیں، لیکن زمین پہ گرے ہوئے چاول اٹھا کے کھا رہا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ وہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ مجھے میرے رب نے کیسی عزت بخشی ہے، اس نے وہ اتار کے پھینک دیا ہے اور اپنے لیے ذلت و خواری کے جو ہے کیا کہتے ہیں سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، تو اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ فرشتوں نے کہا نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یعنی فرمایا، ایک مطلب قول ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے ہی درمیان تم تسبیح و تقدیس کر رہے ہو، لیکن تمہارے درمیان ایک ابلیس بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تم نہیں پہچان پا رہے ہو، اور وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم نے اپنے بارے میں یعنی بیان کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو نا، تو ابھی ابلیس کا راز کھلنے والا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں خلیفہ کے تقرر، کہ یعنی خلیفہ جو ہے کیوں ضروری ہے، خلیفہ کی ضرورت کیا ہے۔ خلیفے کا تقرر جو ہے واجب ہے، کیوں؟ تاکہ اختلاف کی صورت میں انسان ہے تو انسان میں ظاہر اختلافات تو ہوں گے، اس میں ظاہر بگاڑ تو ہوگا کچھ نہ کچھ، تو جب خلیفہ کا تقرر ہوگا تو اختلاف کی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کا فیصلہ کر سکے گا، ان کے تنازعات جو آپس میں تنازع ہو جائے گا اس کا تصفیہ کرے گا، مظلوم کی ظالم سے کیا کرے گا، داد رسی کرے گا، حدود اللہ کو قائم کرے، ٹھیک ہے، اور فواحش جو ہیں، منکرات جو ہیں، ان کے ارتکاب سے کیا کرے گا، منع کرے گا، روکے گا، کہ زور پر روکے گا، تلوار کے زور پر روکے گا، اپنی جو ہے زبان کے زور پر روکے گا، اور ان تمام اہم جتنے یہ اہم امور ہیں، اہم کام ہیں، ان امور کو سر انجام دے جنہیں امام کے بغیر سر انجام دینا، ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ممکن ہی نہیں ہے، اور جس کے بغیر واجب ادا نہ ہو سکتا ہو وہ کام بھی کیا ہوتا ہے، واجب ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے تفسیر اور ترجمہ، کس کا رکھا ہے، عبدالسلام بن محمد کی، اور ایک بات ہے کہ یعنی یہ جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں فرشتوں کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں ان سے بالکل صاف اور واضح، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید سے بالکل واضح پتہ ہے کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے موجود ہیں، یہ نہیں کہ ہاں وہ آج نئے ہیں، اور بلکہ باقاعدہ ایمان کے جو باب ہیں احادیث مبارکہ میں بھی اور حدیث جبریل میں بھی یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر موجود ہے، یعنی فرشتوں پر بھی ایک باقاعدہ یعنی ایمان لانا ہے، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہے، کہ فرشتوں کا انکار کرنا گویا کہ یعنی سمجھ لیں آپ نے ایمان کی نفی کر دی،
ایمان کے منافی ہے فرشتوں کا انکار کرنا۔ تو جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نیک انسانوں یا نیکی کی قوتوں کو فرشتے قرار دے دیتے ہیں، اور یا یہ کہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، یعنی انسانوں کو جو نیک آدمی ہے اس کو فرشتہ مان لیتے ہیں اور فرشتوں کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ بات بالکل بھی ان کی مناسب اور صحیح نہیں ہے، یہ خیال رہے۔ اچھا، ایک بات جان لینا اور بھی تھوڑا ضروری ہے کہ خلیفہ سے مراد یعنی صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسان جو ہے نا وہ خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خلیفہ کا محتاج نہیں ہے۔ خلیفہ تو کسی کے انتقال کے بعد، یا یہ کہ کسی کے جو ہے کسی کے کوئی عذر پیش آ جانے کے بعد، یا کسی کے غائب ہو جانے کے بعد کوئی کہیں چلا گیا ہے تو بنایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہے یا صرف انبیاء علیہ السلام کو مانا جائے، تو نہ ہی آدم علیہ السلام نے اور نہ ہی کسی نبی نے زمین پر کوئی بھی کسی قسم کا فساد کرنے سے وہ حضرات پاک ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے وہ پاک کیے گئے ہیں، اور فساد جو ہے عام لوگوں ہی نے کیا ہے، اللہ کے نیک بندے زمین میں فساد پھیلانے سے بالکل بری و ذمہ ہیں۔ تو اگر خلیفہ سے مراد صرف وہی لوگ لیے جائیں تو پھر یہ بات فٹ نہیں آئے گی، یہ بھی ذہن نشین ہمارے ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی صورت میں اس کو کوئی بھی کسی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ آج کل فی الوقت فی زمانہ کافی زمانے سے کہ ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں کبھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے کیا چیزیں واجب ہیں۔ خلیفہ ایک تو مرد ہو، دوسری بات آزاد ہو۔ ابھی تو ظاہر ہے کوئی جنگوں کا زمانہ ہی نہیں کہ غلام ہے، کوئی غلام ہے نہیں، لیکن اگر ظاہر ہے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے۔ بالغ ہو، عاقل ہو یعنی عقل والا ہو، مسلمان ہو، عادل ہو، مجتہد ہو، اور یعنی کہ اس کا کہنا چاہیے کہ حکمت سے پر ہو، یعنی دانا و بینا ہو، ٹھیک ہے، سلیم الطبع ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے سب اعضاء بھی سلامت ہوں، یعنی کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اور فنون جنگ سے بھی وہ کیا ہو، واقف کار ہو، خبردار ہو، یعنی اس سے بھی باخبر ہو، صاحب الرائے ہو، اور صحیح قول کے مطابق قریشی ہو۔ قریشی احادیث مبارکہ میں بخاری وغیرہ میں سب میں موجود ہے کہ قریش کا حق ہے، خلافت قریش کا حق ہے، یہ جان لیجئے، یہ چیز بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سب ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے فرشتوں پر یعنی شرف بخشا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام، اور فرشتوں کو اللہ نے نہیں سکھائے۔ تو آپ دیکھیں کہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلا بغیر سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب اشیاء کے نام سکھائے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے دنیاوی لحاظ سے کہ دیکھیں، جب کسی ورک شاپ پر کسی کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کی جاتی ہے، تو اس وقت کیا دیکھا جاتا ہے، یہی کہ یعنی جو ہم اس کو اوزار دے رہے ہیں، اس کو ان کا استعمال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو کہا جائے نا کہ آپ شٹرنگ باندھ دیں، تو میں اور آپ شٹرنگ باندھ سکتے ہیں؟ نہیں باندھ سکتے، کیوں؟ اس لیے ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص وہ جس کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا ہو، ایسے آتا ہے اور کھٹا کھٹ وہ چھت کی اور پلر کی اور بیم کی ایسے بہترین انداز میں شٹرنگ باندھے گا، کھٹا کھٹ، یہ یہاں کیل ٹھوکنا، وہاں کیل ٹھوکنا، کیونکہ اس کو پتہ ہے، اس نے یہ ہنر حاصل کیا ہے، اس نے سیکھا ہوا ہے کون سی کیل کہاں لگانی ہے، کون سی لکڑی کہاں لگانی ہے، کون سی لکڑی کی پٹی کہاں لگانی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کسی ورک شاپ میں آپ جو ہے آپ اس کو بطور امپلائی رکھتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی انٹرویو پہلے لیتے ہیں آپ اس کا نا کہ یہ ہے بھائی اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو یعنی ان سب چیزوں کا نام سکھا دیا گیا جو چیزیں ضروری تھیں زمین پر آنے کے لیے۔ تو لازم سی بات یہی ہے کہ جو یعنی انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی کو اس کے سپرد کیا جائے گا، وہی کام اس کے سپرد کیا جائے گا۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک وکیل کو جو ہے نا وہ کارپینٹر کا کام سپرد کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یا ایک ڈاکٹر کو انجینئرنگ دے دی جائے کہ بھائی آپ یہ کر لو، نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح جو ہے اور تقدیس یہی ضروری نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا، فرشتوں کو نہیں۔ تو
اور یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، فرشتوں کو کیوں نہیں دیا، تو اس کا علم اور اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس پہ بندوں کی کوئی جرا بحث کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کے جرا بحث کریں. اللہ اپنے ملک کا مالک و مختار ہے، اور جو چاہے جیسے چاہے اس کو جو ہے چلائے، اور اس کو جس کو چاہے جو چیز عطا فرمائے. یہ اللہ کی شان ہے، بندوں کو اس میں دخل در معقولات کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے. تو آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت یہ تھی کہ ان کو تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے، اور پھر دوسری فضیلت اور برتری فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ظاہر فرمائی کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ صرف آداب بجا لانا، ٹھیک ہے، یا تابع ہونا نہیں تھا، بلکہ زمین پر پیشانی رکھنا تھا. ٹھیک ہے، سجدہ تھا، باقاعدہ سجدہ. کیونکہ سجدے کے حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں نا کہ سجدہ کرنا. یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ آپ ان کے فرما بردار ہو جاؤ. اور یہ جو سجدہ تھا یہ بھی جو ہے سجدہ عبادت نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ بلکہ یہ کہیے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں نا، سر پر رکھ کے، کہ کعبے کو اپنا قبلہ بناتے ہیں اور ہمارا جو ہے رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیکن سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بطور قبلہ جو ہے نا وہ یعنی بطور قبلہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. بہرحال جو بھی ہو، یہ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے سجدے کی بھی بات ہے قرآن میں. تو یہ جو ہے اللہ کا دین ہے. استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، پہلی امتوں میں اگر یہ سجدہ رکھا تھا اللہ نے اور بعد میں اس کو منع کر دیا، حرام کر دیا، ناجائز کر دیا، اور اس کو یعنی شرک قرار دیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور ہمیں اس کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحیح سمجھنے کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.